بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکہ نے عرب امارات کے لیے F-35 جنگی جہاز دینے پر آمادگی ظاہر کر دی، اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے پیش کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کے لیے متحدہ عرب امارات کو F-35 لڑاکا طیارے لینے کے لیے رضامندی دے دی ہے، جس کے نتیجے میں وسطی ممالک کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اقدام سے متحدہ عرب امارات کو پہلی عرب قوم اور اسرائیل کے بعد مشرق وسطی کا صرف دوسرا ملک بنا دے گا۔ بھارت نے پاکستان کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے اندر جا کر لڑیں گے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اجیت ڈوول کی پاکستان اور چین کو دھمکی۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور پاکستان میں علانیہ دہشت گردی کی وارداتوں کے ماسٹر مائنڈ اجیت ڈوول نے پاکستان کو کھلی دھمکی دے دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے علانیہ دشمن اجیت ڈوول کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑیں گے۔ اجیت ڈوول نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نہ صرف اپنی سرزمین پر بلکہ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑے گا، جو بھارت کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ بھارت اس سے بدلہ لینے آخری حد تک جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ترک وزیر دفاع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات اب دیرپا شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ووٹوں پر تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ووٹ ڈالتے وقت خدشات کا اظہار کر دیا۔ ڈاک کے ذریعے ووٹوں پر تشویش کا اظہار میرے ساتھ دھاندلی ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ووٹ ڈالتے وقت خدشات کا اظہار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آبائی علاقے فلوریڈا میں ذاتی طور پر اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ امریکی صدر نے ووٹ کاسٹ کرتے وقت خبردار کیا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ڈاک ووٹ کے ذریعے دھاندلی نہ ہو جائے۔ گلوکار علی ظفر کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بڑا اعزاز۔ مایہ ناز گلوکار علی ظفر کو وزیراعظم عمران خان نے نمل نالج سٹی کا سفیر مقرر کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان شوبز انڈسٹری کے نامور گلوکار اور اداکار علی ظفر نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے انہیں پاکستان کے پہلے شہر نمل نالج سٹی کا سفیر مقرر کر دیا، جس پر وہ بہت فخر محسوس کر رہے ہیں۔ راولپنڈی پولیس پر ٹک ٹاک سمیت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد۔ نیوز رپورٹ کے مطابق CPO راولپنڈی احسن یونس نے ڈویژنل SOPs اور سرکل افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا، جس کے مطابق پولیس افسران اور دیگر ملازمین کے ٹک ٹاک یا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے سے منفی تاثر ابھرتا ہے۔ CPO راولپنڈی آئندہ کوئی پولیس افسر اہلکار ویڈیوز ٹک ٹاک ایپ، فیس بک یا یوٹیوب پر وائرل نہیں کرے گا۔ CPO راولپنڈی کے مطابق ٹک ٹاک وائرل ویڈیوز ہونے پر ایک پولیس افسر کو معطل کیا جا چکا ہے۔ آئندہ کسی بھی افسر یا اہلکار کی جانب سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بھارت میں خوفناک فضائی آلودگی، سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ بھارت میں فضائی آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مکینوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ایئر کوالٹی گزشتہ روز بہت خراب ریکارڈ کی گئی۔ فضا میں آلودگی کے سبب دہلی کے مکینوں کو سانس لینے میں تکلیف اور مشکلات پیش آئیں۔
پی ٹی وی حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر تحریری دلائل میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اس کیس میں کوئی ثبوت نہیں، یہ کیس سیاسی مقدمہ تھا۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی وی حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر تحریری دلائل جمع کروا دیے گئے۔ بابر اعوان ایڈوکیٹ نے تحریری دلائل اے ٹی سی میں جمع کروائے۔ وکیل عمران خان نے کہا ہے کہ کسی گواہ نے عمران خان کے مقدمے میں ملوث ہونے کا بیان نہیں دیا۔ عمران خان کے خلاف پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ کیس سیاسی مقدمہ تھا، سزا کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کا گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانس سے شدید احتجاج۔ پاکستان نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ طلبی کا نوٹس ڈی جی ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ کورونا کی ایک بار پھر تباہ کاریاں، اسپین میں ملک گیر ایمرجنسی نافذ۔ اسپین کی حکومت نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ملک گیر ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت بہت زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں سخت کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق اسپین کی حکومت نے اتوار کے روز ملک گیر ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت اب ملک بھر میں کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق 1 نومبر 2020 سے بیرون ملک سے عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ عمرہ کھولنے جانے سے سعودی عرب میں موجود 500 عمرہ کمپنیوں کو ریلیف ملے گا۔ وزارت حج و عمرہ نے خارجی عمرہ زائرین کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے، جن کے تحت 18 برس سے 50 برس عمر والوں کو ہی عمرہ کی اجازت دی جائے گی۔ نقصان 23 ارب کا، آمدن صرف 5 ارب روپے۔ میٹرو بس اور اورنج ٹرین نے حکومت کو قرضوں میں ڈبو دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے 2 مہنگے منصوبے میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کی مد میں حکومت پاکستان کو مجموعی طور پر 18 ارب روپے سالانہ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذکورہ نقصان کی پیش نظر محکمہ خزانہ پنجاب شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے فرانسیسی صدر کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ترک صدر نے گزشتہ روز اپنے ایک خطاب میں یورپ میں اسلام مخالف اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے فرانسیسی صدر میکرون پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ آزادی مذہب کو نہیں سمجھ رہے اور یہ کہ انہیں دماغی معائنہ یا علاج کی ضرورت ہے۔ فرانس نے عرب ممالک سے اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ یاد رہے کہ فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کو نہ روکنے کے بیان کے بعد کئی ممالک میں فرینچ مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہے۔ اس وقت کویت، اردن اور قطر سمیت کئی ممالک کے سٹورز سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی خبرساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ نے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔